بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج آپ کے سامنے آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد بڑا واضح ہے کہ آپ کو اس طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا ناسور جن آیا ہے، لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہر دوسرا آدمی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس تربیت کے اثر کے پیش نظر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنا آپ اس کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ بتلا دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت کو کس انداز میں کیا ہے۔ ان کے جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ آپ کو اس طرف جو ہے وہ بتلا دے گا کہ ان کی تربیت ہوئی ہے یا صرف ان کو پالا گیا ہے۔ صرف ان کو پال پوس کر ان کے جو ہے وہ ہڈیاں وغیرہ مضبوط کی گئی ہیں، یا ان کا جسم مضبوط کیا گیا ہے، یا کچھ تربیت کا بھی اثر ہے۔ تو برادران اسلام جو ہے وہ ان کی جو وہ تربیت تھی، اس تربیت کے حوالے سے لوگوں کی وہ پگڑیاں اچھالنا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی فرد کے حوالے سے یہ خبر پڑھنے، دیکھنے اور سننے کو مل جاتی ہے کہ آج فلاں صاحب کا فلاں حالت میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو حتیٰ کہ جو مقرب ہستیاں ہیں، مہذب ہستیاں ہیں، قابل احترام شخصیات ہیں، ان کا بھی کوئی پاس نہیں رکھا جا رہا۔ یہ سلسلہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا اولیاء کرام کی گستاخی تک آ کر منتج ہو چکا ہے۔ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر گلی محلے سے کوئی آوارہ شخص اٹھتا ہے جو بے لگام ہوتا ہے، جس کے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، نہ سلیقہ گفتگو ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر اولو العزم پاکیزہ ہستیوں کے اوپر زبانیں تان دراز کر دیتا ہے، اور اس میں یہ اس کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سوچے سمجھے جو گستاخ نیٹ ورک ہے، اس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مقتدر حال کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان سے گزارش ہے کہ اس طرف دھیان دیا جائے۔ آئے روز سوشل میڈیا کی زینت بنتی انہی تامناک خبروں میں سے ایک جو خبر ہے وہ نیلم ویلی کی وادی سے ہے، کہ جہاں پر ایک عمران نامی شخص ہے، اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انتہائی ناپاک زبان کا استعمال کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر کاظمی سادات آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور جتنے بھی کاظمی سادات ہیں ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہیں یہ امام جعفر صادق کے فرزند ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ امام محمد باقر کے فرزند ہیں، اور امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین کے فرزند ارجمند ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت جبریل امین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے، اور آ کر آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یا محمدو، اے سراپا حسن خوبی، کلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، کہ میں نے زمین اور آسمان کے چپے چپے کو، اس کے مشرق و مغرب کو چھان مارا ہے، نہ میں نے آپ کے گھر جیسا کوئی گھر سونا دیکھا ہے، نہ آپ جیسا کوئی سونا دیکھا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ میں نے بنی ہاشم کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں دیکھا، اور آپ جیسا کوئی فرد نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ پاک جو ہے وہ گھرانہ ہے جس کی عظمت و شان کی بابت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کا سلسلہ پشتوں سے وہ جاری فرمایا، ان کی اولاد کا، اور میرا جو سلسلہ ہے وہ میری بیٹی
سیدہ فاطمۃ الزہرا سے چلایا اولاد کا۔ اس حوالے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جبریل امین بھی جس خاندان کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، یہ سلسلہ کس طریقے سے جاتا اور کتنا عالی شان والا یہ گھرانہ ہے، اور اسی گھرانے کی بابت جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے جو ہے وہ پرسوز انداز کے اندر کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس حوالے سے اس خاندان کے ایک ایک فرد جو ہے، اس گھرانے کا جو ایک ایک فرد ہے، اس کا احترام ہم پر نہ صرف لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ اس طرح ہوا ہے اور ان کی شان کے اندر گستاخی کی گئی ہے، ہزاروں جو ہیں وہ سادات کرام کی دل آزاری ہوئی ہے، سادات کاظمیہ کے نسب پر طعن جو ہے وہ کیا گیا ہے، تو اس کی طرف کچھ قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی کی جائے۔ علمی حوالے سے اگر کسی شخص کو یہ زوم ہو اور اس کو کسی کو یہ گھمنڈ ہو کہ وہ اس طرح کی بات کر کے بچ جائے گا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، گستاخان رسول ہوں، گستاخان اہل بیت ہوں، گستاخان صحابہ ہوں، گستاخان اولیاء اللہ ہوں، ہم ان کا تعاقب ہر میدان کے اندر کرتے رہیں گے، اور ان کو ہم جہنم کے دانے تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز، اور تا صبح قیامت کسی بھی گستاخ کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ فکری میدان ہو، چاہے وہ علمی میدان ہو، چاہے وہ عملی میدان ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی محب اہل بیت اٹھ کے اس کی سرزنش کرے اور اس کو انجام تک پہنچائے، آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے جاگ جائیں، ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو لگام دی جائے، اور اگر آپ لگام نہیں دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو لگام دینا جانتے ہیں، ہم کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو آل بیت کی ناموس کے خلاف بڑھا، ہم نکال دیں گے وہ آنکھ جو آنکھ اہل بیت اطہار کی ناموس کی طرف اٹھے گی، اور ہم کھینچ لیں گے وہ زبان جو زبان اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھونکے گی۔ شخص نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، اس میں بہت سارے جو سادات کرام ہیں ان کی دل آزاری کی ہے، اس کو چاہیے کہ فی الفور توبہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ کرے کہ سادات کرام سے معافی بھی مانگے، اور اپنے ناقابل تلافی جو جرم ہے، اس ناقابل تلافی جرم کا کچھ نہ کچھ سادات کرام کے پاؤں پکڑ کے اہل بیت رسول سے معافی کا خواستگار ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ بعید نہیں ہے کہ مالک کائنات اس کی اس جسارت کو معاف فرما دے۔ اس شخص نے سب سے پہلے جو ہے وہ انکار کیا آپ کی اولاد کے حوالے سے، اور آپ کی اولاد کے حوالے سے جو ہے وہ انکار کر کے یہ شخص پتہ نہیں کس طریقے سے اس نے فیس بک کے اوپر لکھا ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ حقیقی اولاد نہیں تھی، اور یہ کسی تاریخی کتب کے اندر نہیں آیا ہے، نیلم کے اندر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تاریخ کی، ان کے اندر شاید نہیں آیا ہوگا، لیکن علم کی دنیا کچھ اور کہتی ہے، اور کتب تواریخ اور سیر کچھ اور کہتی ہیں۔ اگر آپ کسی مدرسے میں گئے ہوتے، کسی لائق استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے، یا آپ کو تھوڑی سی بھی دین اسلام کی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہوتی، تو آپ یہ لن ترانی بالکل نہ کرتے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی ساری کتب تواریخ ہیں جن کے اندر بہت سارے شواہد ملتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جب میری تحریر جائے گی علماء کے پاس تو علماء حق میری تو چھترول کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں میرے خیال میں جو کہتے ہیں کہ خود آپ قرآن کھولیں، ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں تو بس آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، کسی نہ مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ان بدبختوں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جناب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دنیا کا مضمون بائیو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس یا کوئی بھی دیگر مضامین ہیں، وہ اگر کسی ماہر مضمون کے بغیر جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے، تو یہ لاریب کتاب جو ہے یہ بغیر ماہر مضمون کے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک عرصے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عالم اسلام کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، امت کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ
اس ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر ہو تو کوئی آدمی یہ کہے کہ بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، یا کوئی سورج جو ہے وہ نصف النہار کے اوپر ہو اور وہ کہے رات کے 12 بج رہے ہیں۔ جس طرح یہ سفید جھوٹ ہے، اسی طرح یہ بھی سفید جھوٹ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حقیقی کوئی بھی نہیں تھی۔ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ اس کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شیخ مزی کی تہذیب الکمال اٹھا کر پڑھیے، مصر کتابوں کی آپ کو جو ہے وہ نام دے رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کی اولادوں کا تذکرہ ہے، اور امام ذہبی نے کی کتاب ہے سیر و احلام النبلا، اس میں مختلف نام لکھیں، ان ناموں کو پڑھیں جو آپ کی حقیقی اولاد ہے۔ شیخ ابن حزم جو ہیں ان کی کتاب ہے صاب العرب، اس کو اٹھا کر آپ پڑھیے، اور آپ نے صرف وہی جو ہے وہ نام لکھے ہیں جن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزید نسل چلی ہے، وہ نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ضرور پڑھیے گا۔ اور اسی طرح ناموں کے ساتھ جزوی تفصیل اور ان کی جو ہے اولاد کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے آپ کی جس اولاد سے آگے نسل چلی ہے ان کی جو ہے وہ جو ترتیب کی ہے نا، وہ بھی حروف تہجی کے اعتبار سے کی ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے، پتہ نہیں کس جگہ علاقے میں بیٹھ کر آپ تحریریں لکھتے ہو اور کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ اولاد ہی نہیں تھی۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہزاروں جو سادات کاظمیہ ہیں وہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ نسب جب آئیں گے اور نسب کے اوپر جب کسی کے تان کیا جائے تو کتنے بڑی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، اور آپ اتنی بدبختی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ شاہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ پتہ نہیں کون سے والا ہے، شاہ تو ویسے بھی بن جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی جمعراتی برساتی شاہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو سید کہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو نبی علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار کہا ہے، جن کا سلسلہ نسب وہاں تک پہنچتا ہے ان کی نسل سے جو آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ سید لکھیں، ادروائز ویسے گھر بیٹھ کے ایسی بھی سیداں۔ ایک گل تے پتہ چلی کہ سید وہ پاک لفظ ہے کہ جس کا احترام لوگ نہیں کرتے ہیں، دل سے بغض رکھتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ سید لگ ہی جائے کسی طرح سے، لیکن ہم کسی برساتی حادثاتی یا جمعراتی سید کو نہیں مانتے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کوئی حادثے کے طور کے اوپر سید اٹھ کے لکھنا شروع کر دے یا کسی طریقے سے بھی سید اٹھ کے لکھنا شروع کر دے، آپ ہاشمی لکھیں بھائی، ویسے بھی ہاشمی کافی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ قریشی لکھیں، قریشیوں کی بھی ماشاءاللہ بہتات ہے، ٹھیک ہے۔ عباسی لکھیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی طرف نسبت کریں، وہ بھی کوئی کم نسبت تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لکھیں، لیکن سید کا لفظ ہم صرف اولاد فاطمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہوگا۔ بہرحال یہ ضمناً بات آئی ہے تو میں نے کر دی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے نام ذکر کیے ہیں، جن میں 14 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں: ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، جعفر، حسن، حسین۔ یہ حسن ہے، دراصل یہ 2 بچوں کے نام حسن تھے، ٹھیک ہے، حمزہ اور زید النار، عباس، عبداللہ، عبید اللہ، علی رضا، محمد، ہارون۔ یہ آپ کی 14 جو ہیں وہ بچوں کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے جن سے اولاد چلی ہے۔ اور جو زبیر ابن بکار نے حضرت امام موسیٰ الکاظم بن جعفر صادق جو ہے ان کی اولاد جو نقل کی ہے ان کی تعداد 18 نقل کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی اسی طرح جو ہے وہ ترتیب دیے ہیں نام۔ اور خواجہ محمد پارسا جو ہے انہوں نے جو کتاب ہے فصل الخطاب، اس میں جن ناموں کے نظرات سے ذکر کیا ہے وہ بھی ہیں، داود بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، آمینہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ فرزندوں کے نام ملتے ہیں۔ اور بعض خاندانی انساب جو منصوب ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کو ادریس بن موسیٰ کاظم، اور شیخ ابو الحسن علی الہدال کو ہون بن موسیٰ الکاظم کے نسب سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام ادریس بھی تھا اور ہون بھی نام تھا۔ تو یعنی کہ یہ بہت ساری جو اولاد ہے آپ کی مختلف کتب تواریخ اور سیر کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو ہے وہ اولاد نہیں تھی؟
اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ کسی کاظمی سادات کے پاس چلے جاتے اور اس پر نسب کے حوالے سے کم از کم آپ اپنی تشفی کر لیتے۔ ابھی میں بہت ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں، تو اس حوالے سے یہ جو ہے وہ غلط باتیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتب تواریخ بڑی پڑی ہیں اور یہ حقائق سے آپ کسی طریقے سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کی کل تعداد، اگر اولاد کی کل تعداد کی بات کریں نا، شیخ ابن کثیر جو ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر انہوں نے اس کی تعداد 40 بیان کی ہے۔ یہی جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا خواجہ محمد پارسا نے 59 بیان کی ہے، جس میں 37 بیٹیاں ہیں اور 22 بیٹے شامل ہیں۔ بہرحال جی، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا نسب انشاءاللہ محفوظ ہے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ناقابل برداشت ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ امید کریں گے ہم کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی اس روش سے باز آئیں گے۔